بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں نے عرض کیا تھا بیت اللہ کے طواف کا آغاز حجر اسود والے کونے سے ہوگا، حجر اسود کے استلام کے ساتھ، اور اس میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ ایک نشانی ہے حجر اسود کے کونے سے نیچے زمین پر فرش پر ایک لمبی سی لکیر ہے، تو وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل وہ لکیر وہاں موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک دوست نے کراچی سے آگاہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت وہ فرش پر موجود نہیں۔ تو بہرحال آپ دائیں ہاتھ پہ ہوں گے اور بیت اللہ آپ کے بائیں ہاتھ پہ ہوگا، اور حجر اسود آپ کے بائیں کونے کی سیدھ میں ہوگا، تو وہاں سے آپ نے استلام کر کے آغاز کرنا ہے پہلے چکر کا، اور اس طریقے سے 7 چکر آپ نے لگانے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ احرام کا میں نے ذکر کیا تھا۔ احرام کے بغیر آپ عمرہ اور حج نہیں کر سکتے، تو احرام میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 چادریں ہوں گی بغیر سلی ہوئی۔ مرد کے لیے یہ احرام ہے کہ بغیر سلی ہوئی 2 چادریں، ایک تہبند کے طور پہ اور دوسری اوپر ڈال لینی ہے۔ لیکن عورت کے متعلق میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کا احرام 2 چادریں ان سلی نہیں، بلکہ عورت کا احرام وہی کپڑے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں، بے شک نئے کپڑے ہوں یا دھلے ہوئے ہوں، پاک صاف کپڑے ہوں، تو وہی عورت کا احرام ہوگا۔ نیت کر کے تلبیہ کہے گی آہستہ آواز سے، اور بس وہ احرام میں داخل ہو گئی ہے۔ البتہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ مرد کے لیے لازم ہے احرام کی حالت میں کہ اس کا چہرہ، اس کا سر ڈھکا ہوا نہ ہو، سر ننگا ہو اور پاؤں بھی ننگے ہوں۔ لیکن عورت کے لیے ایسی شرط نہیں۔ عورت کے لیے اس کا احرام چہرے میں ہے کہ باقی تو سارا جسم ڈھکا ہوا ہوگا، لیکن عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ لیکن وہاں چونکہ اجنبی بھی ہوتے ہیں تو پردہ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایسی کیپ لے لی جائے، ٹوپی لے لی جائے کہ جس کا اگلا حصہ پیشانی سے آگے باہر کی طرف نکلا ہو، اور پھر وہ اوپر اگر چادر یا برقع اوڑھ بھی لے اور وہ چادر اس کے چہرے کو چھوئے نہیں اور مس نہ کرے، لگے نہیں، تو انشاءاللہ العزیز احرام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور یہاں 2-3 باتیں اور بھی عرض کرنی ہے۔ احرام کی حالت میں انسان پر کچھ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، ان پابندیوں کو توڑنے سے یا ان کی خلاف ورزی ہونے سے انسان پر مالی جرمانہ پڑتا ہے۔ بعض صورتیں تو ایسی ہیں جس میں دم آتا ہے، یعنی اس میں جانور اللہ کے راستے میں حدود حرم میں قربان کرنا پڑتا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات دینا پڑتا ہے۔ وہ جنایات اور دم کا تو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ فی الوقت اس ویڈیو میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ حالت احرام میں ہیں تو اب آپ نے کچھ پابندیاں ہیں۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو عام زندگی میں بھی گناہ ہیں، وہ احرام کی حالت میں مزید گناہ میں بڑھ جاتی ہیں، ان کا ارتکاب کرنا مزید انسان کو بڑا مجرم بنا دیتا ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی لگانا، تہمت لگانا، فحش اور گندی باتیں اور کام کرنا، شہوت کی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں حالت احرام میں مزید گناہ میں شامل ہو جاتی ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی حلال چیزیں بھی ہیں جو احرام کی نیت تلبیہ اور چادریں ڈالنے یا اسی کپڑے میں جیسے عورت نے احرام اس کو کر دیا، تو وہ پابندیاں اس پر جو عام طور پر حلال ہیں وہ بھی حرام ہو گئیں۔ کچھ مباح چیزیں کہ جو جائز تھیں وہ بھی ناجائز ہو گئیں۔ مثلا خشکی کا شکار احرام والا نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی شکار کر رہے تو اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا کہ اس کو بندوق دے دے، اس کو چھری دے دے ذبح کے لیے، یا اس کو کوئی کارتوس فراہم کر دے، یہ اس پر بھی جرمانہ لاگو ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ خود رو جو گھاس ہے یا پودا ہے اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ تیسرے نمبر پہ اپنے جسم سے کسی بھی قسم کا بال اکھاڑ یا کاٹ نہیں سکتا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہ سر کے بال، نہ داڑھی کے بال، نہ مونچھوں کے بال، نہ زیر بغل، نہ زیر ناف کے بال، کسی قسم کا کوئی بال بھی
مرد یا عورت حالت احرام میں نہ کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی کتروا سکتا ہے، نہ خود نہ کسی سے، اور اسی طرح ناخن بھی کاٹنے کی اجازت نہیں، خوشبو کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، خوشبو کو سونگھنا بھی نہیں، اس سے بھی پرہیز رکھنی ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پابندیاں ہیں، اور اسی طرح مباشرت اور ازدواجی تعلق یہ بھی سخت منع ہے، اور اسی طریقہ کار سے لڑائی جھگڑا عام حالات میں منع ہے، لیکن خاص حج یا عمرے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سختی کے ساتھ اس کو منع کیا ہے، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج میں کوئی لڑائی جھگڑا اور یہ چیز نہیں کرنی۔ تو بس یہ چند پابندیاں ہیں۔ شکار کرنا خشکی کا یہ منع ہے، نمبر 2 خوشبو کا استعمال یہ منع ہے، اسی طرح بال نہیں کاٹنے، اسی طرح ناخن نہیں کاٹنے، ان تمام چیزوں سے اور مباشرت سے، ان معاملات سے بچنا ہے۔ حالت احرام میں یہ سختی سے منع ہے جب تک آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہو جاتے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی عرض کرنا تھا، اس کو ذہن نشین کر لیجیے۔